حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کر دیا تھا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، غار سور کی طرف سفر کرنے لگے، اپنے بیوی سے کہا کہ آپ نے گھر میں گرم کھانا بنانا ہے اور غار سور تک بیچنا ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے بکریوں کو چرانے کے بہانے غار سور میں لے کے آنا ہے اور ہمیں تازہ دودھ پیش کر لیا کرے، اور اپنے بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے بیٹی، آپ نے گرم گرم کھانا آپ نے غار سور تک پہنچانا ہے۔ اپنے پورے خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگا دیا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ واپس جا رہی تھی، راستے میں ابو جہل ملا۔ ابو جہل نے پوچھا، اے اسماء، آپ کے والد کہاں ہے؟ ابو جہل کو تو علم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل کو غصہ آیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زوردار تپڑ مارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی بچی تھی، وہ زمین کے اوپر گری اور اس کا سر مبارک، پیشانی مبارک ایک پتھر سے لگا اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور ان کو ڈرایا دمکایا۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ایک چھوٹی بچی تھی، خاتون ذات تھی، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے فرمایا، ابو جہل، آپ میرے جان تو لے سکتے ہیں، لیکن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اولاد کو کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اوپر مامور فرما دیا تھا۔ اور اس کے بعد 3 دن غار سور میں گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار سور سے واپس جانے لگے،